السلام علیکم۔ کیپٹل انسائٹ کے ساتھ میں ہوں محمد ظریف اور میرے ساتھ موجود ہیں رانا عثمان۔ پاکستان کے شہریوں کے لیے خصوصاً نوجوانوں کے لیے ایک بری خبر سامنے آ رہی ہے۔ ابھی تک حکومتی سطح پر تو یہ خبر نہیں بتائی گئی، لیکن جو متعدد ذرائع ہیں، سفارتی ذرائع اور اس کے علاوہ جو زمینی حقائق ہیں، جو صورتحال ہے، وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پاکستانی جو نوجوان ہیں متعدد ملکوں میں ان کو جو ہے وہ ویزا دینے کی جو شرح ہے وہ انتہائی ختم، یعنی ویزا بالکل دیا ہی نہیں جا رہا۔ مخصوص یعنی سمجھ لے کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویزوں پر ایک طرح کی پابندی لگا دی، یعنی جو نئے لوگ جانا چاہتے ہیں، خصوصاً پاکستان سے جو لوگ مختلف یورپین ممالک ہیں، آسٹریلیا ہے، امریکہ سمیت متعدد جو ممالک ہیں، ان میں پاکستانی کے جو یوتھ ہیں، نوجوان ہیں، انہیں ویزا نہیں دیا جا رہا۔ جبکہ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا عثمان صاحب۔ حالانکہ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ جو بیرون ملک بات کی جائے تو ہمارے قریب جو پڑوسی ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، سری لنکا ہے، ان کو حالانکہ پاکستانی لوگ زیادہ قابل ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ پاکستانی دنیا کے مختلف ملکوں میں، مختلف کمپنیوں میں، بڑے بڑے اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو بیرون ملک میں تعینات جو ہمارے سفیر ہوتے ہیں یا جو ہمارا مشن ہوتا ہے، اس کے لوگ صرف اور صرف اپنی تنخواہیں لیتے ہیں، ڈالروں میں تنخواہ لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں۔ انہیں سے کیا غرض کہ پاکستانیوں کو ویزا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ بہت شکریہ۔ اور رانا صاحب، آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں اس خصوصی پروگرام کے لیے وقت دیا، تو کیا کہیں گے آپ کہ یہ کیا سسٹم ہے؟ کون کون سے ممالک ہیں جہاں پر تقریباً پابندی لگ چکی ہے، نوجوانوں کو، یوتھ کو ہماری ویزا نہیں دیا جا رہا؟ اب جو آلریڈی موجود ہے ظاہر وہ تو سفر کر رہے ہیں، لیکن نیا کسی کو ویزا نہیں دیا جا رہا، وہ ممالک بتائیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ظریف، دیکھیں، جیسے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، اسی طرح بیرون ملک میں پاکستانیوں کو مشکلات جو ہے اور اس میں اضافہ نظر آتا ہے۔ پاکستانی سفراء جو ہیں مختلف ممالک میں موجود ہیں، ان کی کارکردگی صفر ہے۔ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا ڈیولپ کنٹریز ہیں، انہوں نے پاکستانیوں کے لیے جو ویزا پالیسی ہے اس کو سخت کر دیا ہے۔ باضابطہ طور پر تو کسی بھی ملک نے جو ہے پاکستانیوں کے ویزے نہیں بند کیے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، دبئی، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، یو کے اور اس طرح اٹلی، جاپان، ناروے اور دیگر بہت سے ڈیولپ کنٹریز جو ہیں، انہوں نے پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی مزید سخت کر دی ہے۔ اسی طرح اگر آپ بالکل ایک بارڈر پار کریں، کچھ فرلانگ کی طرف چلے جائیں، دوسری طرف انڈیا ہے، انڈیا کے شہریوں کے لیے ان تمام ممالک نے ویزا پالیسیز آسان کر دی ہیں۔ آپ حساب لگائیں کہ کیوں اتنی ضلالت اور اتنا ظلم اور اتنی مشکلات جو ہے پاکستانیوں پر ہو رہی ہیں۔ یہ تمام تر قصور جو ہے یہ پاکستانی سفراء، پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کیا امیج بلڈنگ کون کرے گا؟ یہی کرتے ہیں، یہی طاقتور حلقے، سیاسی حکومتیں، یہ جا کر بیرون ممالک میں پاکستان کی امیج بلڈنگ کرتے ہیں۔ آپ حساب لگا لیں کہ ایک طرف بالکل عوام کی جو حمایت کے برعکس گورنمنٹ ہو، جس کو عوامی حمایت حاصل نہ ہو، اور اس کے بعد کیا وہ پاکستانیوں کا کیس لڑ سکے گی بیرون ممالک میں؟ دوسری طرف آپ کے سفیر، یہ بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے سفراء، جن کو کہا جاتا ہے فارن سروس جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ سمجھی جاتی ہے۔ ہم ان کو نہیں کہتے کہ انٹلیکچوئل نہیں ہیں، ان کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یار یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور سمجھدار نہیں، یہ سب کچھ ہیں، لیکن جیسے کہ جس طرح گنگا بہتی ہے اس میں یہ بھی عاد ہوتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ممالک اور ڈیولپ کنٹریز جو ہے وہاں پر سفیر لگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ سفیر لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ پاکستانیوں کی مشکلات یا پھر پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے یہ سب سے زیادہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی فیملی اور ایلیٹ کلاس کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کی جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کوئی ہمارا ایلیٹ کلاس کا کوئی بندہ ان کے اگر امریکہ جا رہا ہے، ان کا سٹاف جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوتا ہے ان کو ریسیو کرنے، اس کے بعد دعوتیں کی جاتی ہیں، انوائٹ کیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کبھی بتایا ہو کہ سفراء نے یا کوئی کانفرنس رکھی ہو کہ اسٹوڈنٹ جو مشکل حالات میں، آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی بیرون ممالک میں بنائی جاتی ہیں، جس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی آخری بار تاجکستان میں دیکھیں وہ سفیر کتنا جھوٹ بولتا رہا، انہوں نے کہا کتنے حالات ٹھیک ہیں، پھر جب ادھر سے ویڈیوز بنا کے لوگوں نے، بچوں نے اپنی بنانا شروع کی تو اس کے بعد جہاز بھیجے گئے۔ اس سفیر کی جانب سے کہا گیا کہ سب باحفاظت ہے، سب یہ ہو گیا ہے، اور ان کو
تھریٹ کیا جاتا رہا اسٹوڈنٹ کو. جو اسٹوڈنٹ ادھر آئے انہوں نے کہا کہ میں تھریٹ کیا جاتا رہا کہ آپ ویڈیو بنا کر نہ بھیجیں. حالانکہ آپ وہ سفیر دیکھیں جیسے پینسل سی ہوتی ہے، پینسل کی طرح پتلا سا. یہ اسی طرح میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ ہم چلے گئے یوگانڈا میں. یوگانڈا چلے گئے، وہاں پر آپ کا باضابطہ سفیر نہیں ہوتا لیکن ایک کونسل خانہ بنا ہوا تھا وہاں پہ. آپ نے وہاں پر اسی ملک کا ایک ایمبیسڈر جو ہے اس کو تنخواہ پاکستانی گورنمنٹ دیتی ہے، سب کچھ دیتی ہے. اس نے ہمیں کچھ مشکلات پیش آئیں، ہم ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ $200 آپ دے دیں. شروع میں ہم نے $200 دیے. آج سے 11 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ہم نے $200 دیے اس سفیر کو. اس سفیر نے $200 لینے کے بعد انہوں نے کہا آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. جب ہم سفارت خانے سے باہر نکلے تو اس نے اسٹاف کو بتا دیا کہ ان کو اندر نہ آنا دینا. فی بندہ $200 لیے اور آپ صاحب لگا 4 لڑکے تھے ہم. تو ہم جب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو دوبارہ اندر داخل نہیں ہونے دینا. یہ کون سا سال کی بات ہے؟ ہمیں سال بتا دیں تاکہ اگر ہمارے جو لوگ اعلیٰ حکام ہمیں سن رہے ہیں انہیں پتہ چلے کہ یوگانڈا میں اس سفیر کا نام پتہ ہے آپ کو؟ میرے خیال سے بہت ٹائم گزر گئے، 10-11 سال گزر گئے. آپ ٹائم اور مہینہ بتا دیں تاکہ اس وقت جو تعینات تھا اس سے نہیں، وہ ٹائم ایک اسپیسیفک مجھے یاد نہیں ہے لیکن 10-11 سال گزر گئے. سن بھی میرے خیال سے 14, 15, 16 تھا، اسی طرح کوئی تھا. تو آپ حساب لگا لیں. ایک سال بتائیں تاکہ یار 15-16 تھا اسے آئی تھنک اسی طرح تھا. اچھا 15 تھا، 16 میں تو آپ ادھر آ چکے ہیں. 15-16 تھا. اس میں ہم گئے اور صورتحال اتنی گمگیر ہو چکی ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ مختلف سفارت خانوں میں ہمارے پاکستانی جاتے ہیں، ان کو کوئی مشکل ہوتی ہے کہ ان کی مشکلات حل نہیں کی جاتی. ان کو آپ بھیج دیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بہت سے جو سٹاف جاتا ہے پاکستان میں وہ اپنی فیملیز کو لے جاتا ہے اور اس کے بعد ادھر اپلائی کروانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ آپ سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کر دیں. ایک تو قانون ہے جی، جو سرکاری بندہ جائے گا پاکستان سے وہ اگر جو جائے گا اس کی شرط رکھی جائے گا پاکستان میں موجود اگر اس کا کوئی گھر ہے وہ گھر ریاست اپنے نام کرے گی. یہ کیا طریقہ ہے کہ جی آپ سرکاری نوکری بھی کی، آپ سفارتی مشن پہ بھی جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، وزارت داخلہ میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک آفیسر تھا، ٹھیک ہے، آج وہ یو کے میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں بیٹھا ہوا ہے یو کے میں؟ علی نواز. ہاں، علی نواز صاحب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یو کے میں؟ انہوں نے تو زندگی اپنی ساری شیخ رشید صاحب کے ساتھ گزاری. ہاں، شیخ رشید صاحب کے پاس نہیں تو ان کے پاس کیا گرا ہے کہ وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسر جو ہے وہ اتنی ترقی کر کے پہلے وزارت داخلہ، پھر وزارت داخلہ میں رہتے ہوئے نادرا سے تنخواہ لی، نادرا سے تنخواہ لیتے ہوئے وہ جا کے انگلینڈ میں اس کے سفیر کے ساتھ جا کے بیٹھ کے سیکٹری بن گئے، انفارمیشن سیکٹری. یہ صرف عیاشیاں ہیں، یہ نوازشیں کی جاتی ہیں اپنے من پسند لوگوں پر، بیرون ملک بھیجا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں باجوہ کے جو بھائی تھے وہ برمنگم میں کیا کر رہے تھے جی؟ اسٹیشن مینیجر تھے. ڈپٹی اسٹیشن مینیجر. اسی طرح ایلیٹ کلاس کو نوازنے کے لیے یہ مختلف ممالک کو چوز کیا جاتا ہے، من پسند لوگوں کو بھیجا جاتا ہے. آپ اور اب یہ دیکھ لیں کہ پاکستانیوں کے لیے $1 کا کام نہیں کرتے. ظریف صاحب، میں آسٹریلیا کی آپ کو صورتحال بتاؤں کہ آسٹریلیا میں جو انڈین چائنیز جو ہیں ان کے اسٹوڈنٹ کو متعدد قسم کی ریلیکسیشنز ہیں اور پاکستانیوں پر مزید سختیاں ہو رہی ہیں. TR ملتی تھی، TR کا ٹائم زیادہ تھا، اب وہ بھی کم کر دیا گیا ہے. TR ٹیمپریری ریزیڈنس، وہ ایک ٹائم بتایا جاتا ہے، مجھے اسپیسیفک پتہ نہیں، 2-2.5 سال ٹائم تھا اور وہ ایکسٹینڈ بھی ہوتا تھا. اب اس کی ایکسٹینشن بھی ختم کر دی ہے. TR کی ایکسٹینشن ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جو 2.5 سال تھا اس کو 18 مہینے 14 مہینے تک لے گئے کہ آپ نے 14 مہینے میں TR اگر آپ PR کے لیے اپلائی کیا ہے ویٹ کرے، نہیں ٹائم ختم ہو گیا تو جائیں پاکستان، ٹھیک ہے، پاکستان میں جا کے PR کا انتظار کریں پرماننٹ. آسٹریلیا میں ہمارا کوئی سفیر نہیں ہے وہاں پہ جی. ہمارے سفیر صرف عیاشیاں کرتے ہیں. ہمارے سفیر آپ دیکھیں، یہ سب سے پہلے گورنمنٹ کو یہ قانون بنانا چاہیے کہ سفیر کی 1 سال بعد ریپوٹیشن چیک کرنی چاہیے. اس نے کیا کیا، اس نے کتنے لوگوں کو پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. بلکہ اس طرح کریں جی، اب تو جدید دور ہے، اب اس طرح کرنا چاہیے جو سفیر جائے اس کے بارے میں سال بعد ایک سروے کرا لیں. جو پاکستانی بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے اس ملک میں سروے کرایا جائے، اور سروے ہزاروں سے کرایا جائے. کیونکہ اگر آپ سروے میں اگر مثال کے طور پہ آپ 150 ڈالو گے تو سفیر نے اپنے کو بندے ڈال دینے. کم از کم وہاں کی آبادی کی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے جو آپ کے ایئرپورٹ پہ ٹریول کرے آتے جاتے، اس سے ایک سروے فارم فل کروا رہے ہیں. یار آپ سفیروں سے پوچھ لیں، ان کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہوگا کتنے پاکستان آتے ہیں کتنے پاکستان جاتے ہیں. یقین مانے یہ جو سفیر ہیں، ایک تو سیکٹری جو ہوتے ہیں پاکستان میں مختلف وزارتوں میں یا بیرون ملک مقیم جو سفیر ہیں، یقین مانے یہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر یہاں پر CSS ان کی گردن سے جو ہے وہ سریا نہیں نکل رہا ہوتا. CSP آفیسر ہم نے دیکھے، ASP اسلام آباد پولیس کے ASP آئے
یار یقین مانے چھوٹے چھوٹے بچے 2 میں نے دیکھے ہیں, یقین مانو اگر وہ پولیس کی نیلی وردی نہ لگی ہو, ایس پی نہ ہو, تو کوئی ان کی طرف جو ہے نا دیکھ کے بات بھی نہ کرے. لیکن آپ ان کی آکڑ دیکھیں یار, یقین مانے میں نے دیکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کے ٹیکس پہ پلتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جو ہے وہ عوام کے ساتھ بدماشی سکھائی جاتی ہے, جنہیں پبلک سرونٹ کہا جاتا ہے, پبلک سرونٹ کہلایا جاتا ہے, لیکن یہ پبلک سرونٹ نہیں, یہ جو پبلک سی ایس پی اکیڈمی ہے میرے خیال سے یہ پاکستان کی ناکام ہو چکی ہے. میرے ساتھ یہ ڈیبیٹ کرنا چاہیں تو ڈیبیٹ کریں, یہ اکیڈمی ناکام ہو چکی ہے. یہ جو سی ایس پی اکیڈمی ہے ہماری لاہور میں, یقین مانے یہ اکیڈمی جو ہے وہ اپنے اندر سے ایک بالکل ایسے نوجوانوں کو ٹریننگ کر کے نکال رہی ہے جو بالکل تکبر سے بھرے ہوئے, غرور سے بھرے ہوئے. عوامی خدمت یہ لوگ نہیں کرتے, یہ صرف اور صرف اشرافیہ بن چکے ہیں, یہ بدماشیہ بن چکے ہیں, اور یہ صرف اور صرف جو ہماری عوام ہے جن کے ٹیکس سے یہ تنخواہ لیتے ہیں, یہ ان کے ساتھ انہوں نے بدماشی شروع کی ہوئی ہے, اور ان کو بڑی بڑی گاڑیاں دی ہوئی ہیں. کارکردگی ان کی صفر ہے, نالائق ہے. ملک میں عام لوگوں کو تنخواہ نہیں ملتی, اور یہ یقین مانے ان کو بڑی بڑی گاڑیاں دی جاتی ہیں. یہ اشرافیہ بھی ہیں, یہ مافیا بھی ہیں. اور میں اگر کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہے سی ایس پی آفیسر تو آ جائے, میں تیار ہوں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. میں ثابت کروں گا کہ یہ ایک گلاس پانی اٹھ کے نہیں پیتے جی. ان کے لیے 3 بندے ویسے رکھے ہوئے ہیں, ایک گیٹ پہ ہے, ایک بیل پہ آتا ہے, دوسرا باہر. ان کا کون سا کارنامہ انہوں نے کیا ہے؟ عوامی خدمت یہ نہیں کرتے. کو بڑی کمپنی انہوں نے بنا کے, مائکروسافٹ کے کوئی انجینئر ہیں یہ لوگ, کہ آپ ان کی ٹیکس جو ہے وہ الٹا ہی عوام کے ٹیکس سے پلتے ہیں. تو آپ پاکستان کا کوئی ادارہ بتا دیں جس میں سی ایس پی آفیسر جو ہے سیکٹری لگے ہوئے ہیں, تمام آفیسرز لگے ہوئے ہیں, منافع بخش ہو. سر یہ سارے نالائق ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے حوالے سے بھی ایک پروگرام کریں گے. بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا جو بٹن اس پہ کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.